الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر الرضا قرآن و فقہ اکیڈمی کی جانب سے ہمارے فقہی مسائل گروپ میں سلسلہ درس حدیث میں حاضر ہیں۔ پچھلے درس حدیث میں ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جنہیں اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا تھا الامام العادل، نیک بادشاہ۔ دوسرے نمبر پر وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اپنے رب عز و جل کی عبادت میں گزارا۔ اور نمبر 3 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ ان تینوں کی وضاحت پچھلے درس حدیث میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی۔ چوتھا شخص وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 بندے کہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ عز و جل کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی محبت میں جدا ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ عز و جل کل بروز قیامت انہیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل ترین اعمال میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، وہ شخص کہ جو اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھے، اللہ عز و جل کے لیے ہی کسی سے دشمنی رکھے، اللہ عز و جل ہی کے لیے کسی کو کچھ دے، اور اللہ عز و جل ہی کے لیے کسی سے کچھ روک رکھے، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ، کیسی فضیلت ہے کہ اللہ عز و جل کی محبت کی وجہ سے اگر کوئی بندہ لین دین کرتا ہے، اسی کی وجہ سے بندہ دوستی دشمنی رکھتا ہے، تو وہ کامل الایمان شخص ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ عز و جل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی نے کہا نماز افضل ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ، اور کسی نے جہاد کا نام لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض للہ،
کہ اللہ عز و جل کے ہاں پسندیدہ ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے کسی سے محبت رکھی جائے اور اللہ عز و جل ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھی جائے۔ اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں یاقوت کے چند ایسے ستون ہیں کہ ان کے اوپر زبرجد کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ایسے چمکتے ہیں جیسے روشن ستارہ چمکتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ان بالا خانوں میں کون لوگ رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو آپس میں ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے اللہ عز و جل سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی ہو تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، کسی بندے سے بندہ دور رہے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایسا ہو۔ ایک اور روایت سنیے اور جھوم جائیے۔ سنن ابی داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے مرتبوں کو دیکھ کر انبیاء اکرام علیہم السلام ان پر رشک کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خبر دیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قوم ہوگی کہ جو اللہ عز و جل کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ عز و جل کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہوں گے، نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ ہی ان کے درمیان کسی سامان تجارت اور مال وغیرہ کا لین دین ہوگا۔ بخدا ان لوگوں کے چہرے بروز قیامت نور ہوں گے اور یہ لوگ نور پر جلوہ افروز ہوں گے، اور ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا جب سب لوگ غمگین ہوں گے، اور یہ لوگ بلا خوف و خطر ہوں گے حتیٰ کہ لوگوں کا حساب ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، موطا امام مالک کے اندر اس حدیث کو روایت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ کل بروز قیامت رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میری عزت اور میرے جلال کی وجہ سے باہم محبت رکھتے ہوں۔ آج قیامت کے دن جب میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں تو میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرماؤں گا۔ اب یہ الحب فی اللہ، البغض للہ، یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی رکھنے کو، اللہ کے لیے محبت رکھنے کو الحب للہ کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے لیے کسی بندے سے دشمنی رکھنے کو، نفرت کرنے کو البغض للہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کسی سے محض اس بنا پر محبت کی جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا مقبول ہے، وہ نیک آدمی ہے، وہ دیندار ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ دین پر عمل کرنے والا ہے، وہ دین کی طرف بلانے والا ہے، اور یہ نہ تو کسی رشتہ داری کے باعث ہو، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین ہو، نہ ہی کوئی دنیاوی غرض و غایت ہو، نہ ہی کوئی خواہشات نفسانیہ میں سے کچھ ہو، تو یہ الحب للہ کی عملی تصویر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بندے سے اس لیے دشمنی رکھے کہ وہ
بددین ہے یا بے دین ہے، یا وہ بندہ اسلام سے پھر چکا ہے یا وہ اسلام نہیں لایا، یا پھر کسی فاسق و فاجر شخص سے اس کے فسق و فجور کی وجہ سے وہ بندہ دور بھاگتا ہے اور اس وجہ سے اس بندے سے کتراتا ہے، اس میں نہ تو کسی قسم کی خواہشات نفسانیہ کا دخل ہو، نہ ہی اس کی کوئی دنیاوی رنجش ہو، تو یہ البغض للہ کی عملی تصویر ہے۔ جیسا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، صحابہ و تابعین، اہل بیت اطہار اور اولیاء، شہداء، صالحین سے محبت رکھتے ہیں، حالانکہ نہ ہم انہیں جانتے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے، نہ ہی جو ہے مطلب ہمارا ان کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین ہے، وہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، ہم کسی اور جگہ پر رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری ان لوگوں سے محبت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہونے کے ناطے یہ جو ہم محبت ان سے کرتے ہیں تو یہ الحب للہ ہے۔ اسی طرح وہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے یا اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے عیب اچھالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے درمیان جو آپس کے معاملات ہیں، مشاجرات صحابہ کے اندر جو ہے وہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے۔ بعض وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت ساری فضیلتوں پر عیب لگاتے ہیں، ہم ان لوگوں سے جو نفرت کرتے ہیں، ان سے جو دور بھاگتے ہیں، ان سے جو ہم کتراتے ہیں، ان سے جو تعلقات ترک کر دیتے ہیں، تو یہ پر حقیقت البغض للہ کی عملی تصویر ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ عز و جل کی خاطر ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے والے کتنے افضل ترین عمل کے اندر ہوتے ہیں، اس کو ایک حدیث سے اندازہ لگائیے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے، اور اللہ عز و جل انہیں عرش کے سائے میں رکھے گا اس دن جب اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے اس دن میرے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے نور کے منبروں پر اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تمام لوگ اس دن خوف زدہ ہوں گے جبکہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر کی سختیاں، پریشانیاں جس میں ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہے، لیکن جو لوگ اللہ عز و جل کی خاطر اس کے رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں میدان محشر کے خوف سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن آج افسوس مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ جو دنیاوی غرض و غایت، اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے خوشی غمی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی لوگ صرف اور صرف اپنی دنیاوی دوستیاں نبھانے جاتے ہیں، حتیٰ کہ شاید ہی کوئی بندہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ علم کے نور سے منور کیا ہے، جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، کسی بندے سے تعزیت کرتے ہیں، کسی بندے کے ہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اگر ہماری تعزیت کرنے کی نیت، اگر ہماری جنازے میں جانے کی اچھی نیت ہے یا اس سے جو ہے وہ اپنا میل جول رکھنے کی کوئی اچھی نیت ہے تو اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر محض دنیاوی طور پر
کے بھی کاروباری تعلقات ہیں، ہمارے ان سے رشتہ داری کا معاملہ ہے، ان سے ہمارا لین دین ہے، یہ بندہ جو ہے وہ اپنا میری مالی خدمت کرتا ہے یا مطلب اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ در حقیقت نفسانی اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان تعلقات کی بنا پر یہ فضائل جو بیان ہوئے یہ حاصل نہیں ہوں گے۔ آج دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ اللہ عز و جل کے لیے نفرت اور دشمنی رکھنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد اور خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے دوسروں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے دوسروں سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھیں، اور دوسری طرف ہم کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں، تو اس میں حکم یہ تھا کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے اس سے نفرت کریں، دشمنی رکھیں، لیکن وہاں ہماری نفسانی خواہشات کا دخل ہوتا ہے۔ اس بندے نے مجھے یہ نہیں دیا، اس بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، اس بندے نے مجھے فلاں موقع پر جو ہے وہ آگے نہیں کیا، میری عزت نہیں کی، مجھے پانی نہیں پوچھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا فلاں موقع پر اس بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ الغرض ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات تک توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں اور یہ جو دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں یہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک سخت معیوب چیز ہے کہ شریعت مطہرہ کا تقاضا، شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھیں اور اللہ عز و جل کے لیے دشمنی رکھیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ کل بروز قیامت اللہ عز و جل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔